السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر. امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنا وقت گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیا مشغلہ, کوئی ایکٹیویٹی آپ نے ضرور اختیار کی ہوگی. آپ جہاں پر بھی ہیں اور یہ پروگرام دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہوں گے کہ اس وقت دنیا کی جو سچویشن تھی پچھلے کچھ عرصے سے, اس میں بہت زیادہ مایوسی کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور سننے میں آ رہی ہیں, اور ایسے کیسز سننے میں آ رہے ہیں کہ جس میں لوگ تکلیف سے گزرے, پریشانی سے گزرے, اور بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی ٹریجڈیز بھی ہوئیں. اس وقت میں کتنا مشکل ہے خود کو مثبت رکھنا, پر امید رکھنا, پازیٹیو رکھنا اور پازیٹیو سوچنا. جب ہر طرف سے منفی نیوز بار بار آپ کو سنائی دیتی ہو, آپ بچنا چاہتے ہوں, اپنا موبائل بند کر دیتے ہوں اور ٹی وی کو بھی سوئچ آف کر دیتے ہوں, لیکن پھر کسی سے بات ہو تب بھی وہ اس طرح کی بات کرتا ہو. یہ ساری باتیں بالکل حقیقت ہیں, اور منفی سوچوں سے بچنا آج کل ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن منفی سوچوں کے ساتھ آگے چلنا بھی بہت مشکل ہے. اگر ہم ہر وقت اداس رہیں, غمزدہ رہیں, پریشان رہیں, اور یہ جو پریشانی والی خبریں ہیں ان کو ذہن پر سوار رکھیں اور یہ سوچیں کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو جائے اور میں کہیں کسی پریشانی میں نہ پھنس جاؤں, اس خوف کو دماغ کے اوپر ہر وقت طاری رکھنے سے بھی زندگی بڑی بوجھل ہو جاتی ہے اور بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کو بھی انجام دے سکیں. بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت, کمیونیکیٹ کر سکیں, کیونکہ دل نہیں چاہتا, دل پریشان اور افسردہ رہتا ہے. تو ناظرین, یہ باتیں بجا صحیح, لیکن ہم یہاں پر جب یہ شو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے کوئی ایسا میسج آپ کو ضرور دیں جس میں آگے بڑھنے کی کوئی تدبیر نظر آتی ہو, جس میں یہ نظر آتا ہو کہ انسان زندگی کے اندر اسٹک ہو جاتا ہے, بعض دفعہ پھنس جاتا ہے اپنے معاملات کے اندر, لیکن ہمیشہ آگے کا راستہ کھلا ہوتا ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید رکھنا سکھائی ہے, امید رکھنے کی تعلیم دی ہے, اور دعا مانگنے کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ہم جب بھی مایوس ہوں, افسردگی محسوس کریں, اللہ کو قریب محسوس کریں اور اس سے دعا مانگیں, کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ضرور آتی ہے, ہر مشکل کے ساتھ بھی کچھ آسانی ہے جس کو ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. جو بھی زندگی کے اندر موجود ہے, جو پہلے ہی جو تھا موجود, جس کو ہم نہیں دیکھ سکے تھے, اس کے اوپر خوشی محسوس کرنا, اس کے اوپر دل کے اندر طمانینت محسوس کرنا, اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا ضرور مانگنا, لیکن اس کے لیے حسرت میں مبتلا نہ ہونا, پریشان نہ ہونا کہ اچھا مجھے کیوں نہیں مل سکا اور ہمیشہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہے. تو یہ ساری کیفیات انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. اس شو کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں امید کا, پازیٹیوٹی کا میسج دیں. امید ہے آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہوں گے اور اسی لیے اس پروگرام کو پسند بھی کرتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ٹاپک ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے یوتھ ہے, ہمارے ٹین ایجرز ہیں, جب اپنی زندگی کے سفر کا آغاز انگلی پکڑ کے کرتے ہیں ہمارے, اور بڑی خوشی خوشی ہم ان کو چیزیں سکھاتے ہیں, پھر وہ بڑے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں. جب وہ اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, لیکن یہ انسان کی عمر کا تقاضا ہے, اور اس وقت وہ چیلنجز بھی فیس کرتے ہیں جس کو ہم کبھی کبھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. ہم آج انہی کے اوپر بات کریں گے کہ ہماری یوتھ کن چیلنجز کو, کن پریشانیوں کو, کن پریشرز کو فیس کر رہی ہے, مایوسی کیوں بڑھتی نظر آ رہی ہے, وہ مسائل کیوں بڑھتے نظر آ رہے ہیں جس میں ہم رک کے ٹھٹک گئے کہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے تو سب کچھ دیا تھا اپنے بچوں کو. یہ باتیں ہم کریں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کا کیا اوپینین ہے, آج کے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں, ان کے اوپر کیا اسٹریس ہے, ان کے کیا پریشر ہے, کیا چیز ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے, اور ہم والدین کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم علیشہ, آپ ہماری ریگولر پارٹیسپینٹ ہے, اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ مجھے لگتا ہے اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ میں اور آپ بھی ماؤں کے درجات پہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا, اور ہم نے بھی بہت سارے چیلنجز سے نمٹنا ہے. تو انشاءاللہ بات کر کے کوشش کرتے ہیں کچھ چیزوں کو کا حل نکالنے کی طرف سوچیں. بالکل کیا کہیں گے؟ ہاں جی, آف کورس یہ ایک ٹاپک ایسا ہے کہ ہم جتنے بھی ہم پیرنٹس ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے ہی کوئی نہ کوئی ایک حل نکال سکتے ہیں. ایک پرماننٹ سولوشن تو کوئی نہیں, بٹ وی کین ٹرائی آور بیسٹ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, اگر آپ کچھ موٹی موٹی باتیں جو ہونی چاہیے, کہ کیا چیلنج اور پریشرز آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت نوجوانوں میں؟ دیکھیں نیچرلی ہر گھر میں
اپنے ایک انڈیویجول یونیک چیلنجز ہیں. کچھ جو یونیورسل ہیں, پیئر پریشر, سوشل پریشر, جہاں پہ آئی ووڈنٹ کال اے مورل پریشر, کیونکہ مورالٹی شوڈ ناٹ بی اے پریشر, وہ اٹ شوڈ بی اے وے آف لائف. تو جو سارے جو آئیڈیاز ہیں, کچھ اچھے آئیڈیاز کو بھی انفارچونیٹلی آج کل کی ہماری جنریشن اس کو ایک پریشر سمجھ کے چلاتی ہے. تو آئی ڈونٹ بلیم دا ینگ جنریشن. میرا اٹ از دا وے, جو ہمارا طریقہ ہے, کچھ اچھے کوئی تہذیب, کوئی احساسات, اچھی جو ویلیوز کہ بچوں کو تربیت دینا, وہ ہمارا طریقہ کیا ہے, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بچے اس کو پریشر سمجھتے ہیں یا ایک پرائڈ سمجھ کے اڈاپٹ کرتے ہیں. یو آر رائٹ. اور یہ بات بھی ہے کہ والدین یہ بھی کہتے ہیں, جو ڈسکشنز میں سنتی ہوں کہ ہم نے ہر کچھ دیا. جیسے میں آپ سے پروگرام سے پہلے تذکرہ کری تھی کہ ہم پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے نا کہ جو خواہش ہمارے اندر ہوتی ہے کہ اچھا یہ چیز ہم نے نہیں پوری کی, ہماری نہیں پوری ہوئی, یا ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ اس سے خوش ہوگا, تو ہم ہر وہ چیز اس کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں نا, اس کو ہر کچھ دینا چاہتے ہیں. پھر بھی اتنی مایوسی کیوں؟ ٹرو, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا بچہ خوش ہوگا. بالکل. تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اصل چیز خوشی کی بچے کو کیا چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے, بچہ خوشی کس چیز کو کہے. جی یہ ہم تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک یونیورسل پرابلم جنک فوڈ کا لیٹ سے ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بچہ کچھ انہیلدی کھائے, لیکن ہم وہی بچے کو دیتے ہیں ایز اے ٹریٹ کہ اس سے بچہ خوش ہوتا ہے. تو جو خوشی ہے, ہمیں پہلے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا صحیح ہے کہ نہیں, فرسٹ آف آل. سیکنڈلی, بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, ہم کس قسم کے پیرنٹ ہیں, ہمیں کیا ہم کس قسم کے پیرنٹ اصل میں ہیں, اور کس قسم کا ہم پیرنٹ بننا چاہتے ہیں. جو ہم بننا چاہتے ہیں دیٹ از این آئیڈیل ڈیزائرڈ پیرنٹ, اور جو ہم اصل میں ہیں وہ ایکچولی ہم لوگ وی آر انڈر دی انفلوئنس آف آور اون پیرنٹنگ, اس کا اثر ہے ہم پہ, اور ہم وی آر انڈر دا پریشر ایز ویل, سوسائٹی کا پریشر. تو وہ چیزیں ہمیں اپنے کانشیس مائنڈ میں لانی ہے. بالکل لانی ہے. اچھا, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ, پاؤں اور جسم کے سارے اعضاء دیے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو بڑا سجاتے سنوارتے ہیں نا علیشہ, جیسے اپنا فیس بھی, اپنے بال بھی, اپنے ہاتھ بھی, سب کچھ. یہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہے نا, جس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. تو آپ کی بات بڑی اچھی ہے کہ اولاد یا کوئی بھی ایشو ہو, اس کو جب آپ اس کے لیے پینک ہو جاتے ہیں, اچھا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, اس سے پہلے آپ نے رک کے تھوڑا سا اسٹیپ بیک ہو کے سوچنا ہے کہ کیوں ہوا, یا اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ اگر میں اکاؤنٹیبل ہوں تو کیا میں بھی صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے. وہ آئنسٹائن کہنا کہ جب ہر جو ہے کنیکشن بٹوین ایکشن اینڈ ریئیکشن, ریئیکشن سے پہلے ایکشن ہوا, ایسوسیشن ہوتی ہے ہر چیز کی. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی میں نے تو سب کیا, پتہ نہیں بچہ کیوں ایسا تھا, یا کہ اب ہم اگر اس کو اپنے اوپر ڈالیں گے, سیلف اویئرنیس کے ہم اس میں دائرے میں آئیں, تو اگر ہم سے کیوں کہے کہ بھئی ہم کسی پہ غصے ہو, وہ کہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, آپ بلا وجہ خام خواہ, تو ہمیں اور غصہ چڑھے گا. تو ہم بچوں کے بارے میں بھی انفارچونیٹلی سوچتے ہیں کہ میں تو آئی ایم اے پرفیکٹ پیرنٹ, تو میں نے تو کچھ نہیں کیا, تو یہ بچہ ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے. میں نے ایکچولی 4 کیٹیگریز بنائی ہیں پیرنٹس کی, کہ کس قسم کے 4 قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں. کہ ہوتے ہیں سیلف پیٹی اسٹیٹ والے, کہ میں نے تو سب کیا ہے, میں نے یہ کیا وہ کیا, سب دے دیا, بچہ پتہ نہیں کیوں مس بہیو کر رہا ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جی آئی ایم آلویز رائٹ, بچہ از آلویز رانگ. ٹھیک ہے. ایک قسم کے پیرنٹس آتے ہیں کہ جی I call that a blocked state, کہ جی مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے, میں بس ویسے ہی اپنا اسٹریس نکالنے کے لیے بات کر رہی ہوں, I don't need help. But the contradiction is کہ بچوں کو نرچر کرنا اسٹریسفل, پینفل نہیں ہونا چاہیے. It should be good, pleasurable experience. تو وہی کانٹرڈکشن آ گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹریسفل ٹو یو. تو وہ آئی کال اٹ بلاک اسٹیٹ, بکاز آپ نے اپنے آپ کو بلاک کر لیا, اپنے ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. تیسرا میں کہتی ہوں ڈیلیوژنل اسٹیٹ, کہ آئی ایم دا مدر, میں ماں ہوں, مجھے سب پتہ ہے, مجھے کوئی نہ بتائے مجھے اپنے بچے کے ساتھ کیسے کرنا ہے, اور اگر کوئی بچے کو پرابلم آئے گی بھی تو میں خود ہی اس کو ڈیل کر لوں گی. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ یو کال دیٹ آئیڈیل مدر ڈیفینس اسٹیٹ, اسٹیٹ آف ڈینائل, کہ اٹس ٹو پینفل ٹو ایکسیپٹ
کہ آپ کی بھی مدرہڈ میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے. اور چوتھا یہ کہ گاڈلی اسٹیٹ کہ جی مسئلہ کوئی نہیں ہے بچے کو, کوئی بچے نے کچھ کیا تو میں نے اس کو پنش کرنا ہے, اسے میں نے اس کی ساری پلیجریبل ایکٹیویٹیز لے لینی ہے, سب لمٹ کر دینا ہے, اور اگر مجھے اس نے خوش رکھا تو پھر میں اس کو اس طرح ریوارڈ کروں گی. تو اس میں پیرنٹ ایک پاور آف اسٹیٹس آف پاور انجوائے کر رہا ہوتا ہے, آئی ایم ان کنٹرول, دیٹس وائی کال اٹ اے گاڈلی اسٹیٹ. لیکن پرابلم یہ کہ ہم لوگ بچوں سے جب سب چھین لیتے ہیں تو ریپلیسمنٹ میں کچھ نہیں دیتے, اپنا ٹائم نہیں دیتے, کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں دیتے. جی بالکل صحیح کہا علیشہ آپ نے. اور جو لوگ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں وہ کیٹیگریز جو آپ نے بتائی ہیں ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں. ناظرین آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, دلچسپ ڈسکشن ہے. آپ میں سے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ کر سوچتے ہوں گے ایز اے پیرنٹ, اگر آپ کے اولاد ہے بڑی ہو رہی ہے یا ابھی چھوٹی سے بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کو خیال آتا ہوگا کہ نہیں ہم تو بھائی بہت ہی اچھے پیرنٹس ہیں, اور یہ ساری کیٹیگریز جو بتائی گئی ہیں ان کے مطابق ہم اس میں بھی نہیں ہیں, بلکہ ہماری کچھ الگ ہی ڈفرینٹ ٹائپ ہے. اس کے باوجود بھی بچوں کے ساتھ پرابلمز آ رہے ہیں, سوسائٹی کا بڑا پریشر ہے, اور جو ہم نے نہیں سوچا تھا وہ ہوتا نظر آ رہا ہے. زمانہ بہت بدل گیا ہے. یہ سارے باتیں اگر آپ کے دماغ میں ہیں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ کمیونٹی اویئرنیس, کمیونٹی ایجوکیشن جو ہے ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی شامل ہوں اس میں اور ایک سے دوسرے کی مدد کریں. شاید آپ کی بات سن کر کسی کو تسلی ہو اور وہ سوچے کہ نہیں صرف میں ہی اکیلا نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ان مسائل سے گزر رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہم اتنی انفارمیشن ہے باہر. آپ پیرنٹنگ کے کورسز ہیں, پیرنٹنگ ایڈوائز ہے, پیرنٹنگ کوچز ہیں, آپ اتنے پیسے لگا کے آپ ان سے کرتے ہیں سارا. ہوتا یہ کہ اٹس اے شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن, آپ یو گیٹ ویری ایکسائٹیڈ کہ او اچھا یہ بتایا ہم ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. سارے جو پرابلمز ہیں ان سب کے حل ہمارے اندر ہیں. جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوتا, وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے. We just when you hear it out loud تو کہ تو یس ہم اپلائی کریں گے. لیکن چونکہ وہ ہم اپلائی کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, کام بھی کرتا ہے بالکل, لیکن پھر اس کے بعد وہ چونکہ ہم عادت نہیں بناتے, کیونکہ وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. It doesn't become a habit. اس سے پھر ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم نہیں کرتے تو کچھ عرصے بعد ہم اور فردر انسیکیور ہو جاتے ہیں اور نا امیدی آ جاتی ہے کہ ہم نے تو یہ بھی کر لیا جس پہ ہم اتنے خوش تھے. بالکل صحیح کہا آپ نے علیشہ. اور آپ کی یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر اپنے پیرنٹس سے بات کرو یا اپنے سینئرس سے بات کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو اتنا شور و غل نہیں تھا کہ جا کے آپ کورسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور ورک شاپس لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں اچھا والد اور والدہ کیسے بنوں. تو وہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں ہمارے سینئرس کہ بھائی آج کل تو ہر پیرنٹ یہ کر رہا ہے. پھر بھی بچوں کا حال دیکھیں کہ وہ تو مطلب خودکشی کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, بچے مایوس بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور خود سے بھی مایوس ہیں, سوسائٹی سے بھی مایوس ہیں. اس کے نتیجے میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی ہی کوئی کام کی نہیں ہے تو زندگی ختم کر لی جائے. اگر سب کچھ ہم صحیح کر رہے ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس میں ایک سوال اٹھاؤں گی کہ جو ہم صحیح کر رہے ہیں اس میں کوئی خرابی ہے, جس کو ہم صحیح کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, there's a big problem in that. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی. میرے پاس ایک مدر آئیں کہ میری بچی بالکل کسی سے بات نہیں کرتی, بہت شائع ہے کسی سے. تو اچھا وہ بچی ساتھ کھڑی تھی تو اس کے بارے میں ایک تو بچی سن رہی تھی, تو بچوں کو وہ بھی میرے بارے میں کوئی دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں تو میں کہوں گی کہ مجھے انوالو کرو, میرے بارے میں بات کر رہے ہو. ایک تو یہ نمبر 1. دوسرا یہ کہ میں امبیرس ہو رہی تھی کہ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم اس کو انوالو نہیں کر رہے. تو میں نے اس سے سوال پوچھنا شروع کیا, ناٹ ڈائریکٹ, جنرلی اس کے پڑھائی کے ادھر ادھر. آئی تھنک اراؤنڈ 15 سال کی بچی تھی, بڑی, اور اس کے سارے سوالوں کے جواب اس کی ماں دے رہی تھی. دیٹ از اے پرابلم. بالکل, مطلب ہم لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں, ہم لوگ انٹرپٹ کرتے ہیں, ہم ان کی بات پوری نہیں سنتے, ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ بس آپ نے بولنا کم ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے علیشہ. اور جب میرا بچہ پہلی دفعہ سیکنڈری اسکول گیا اور وہاں پر پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی اور میں گئی تو مجھے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ٹیچر بجائے اس کی کہ ہر سوال مجھ سے کرے کہ یہ کیسا ہے اور اس کا روٹین کیسا ہے اور اس کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ ہر بات بچے سے کم. اور میں یہ فیل کر رہی تھی کہ میں بار بار لقمے دینے کے لیے کہ میں بولوں, کیونکہ ہم پیرنٹ کو یہ عادت ہو جاتی ہے نا کہ بچے کے بارے میں بات ہے تو ہم سے بات ہو, بچہ کیوں بولے. لیکن بڑا
مجھے اچھا لگا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اسکولز میں یہی طریقہ ہے کہ بچوں سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں اور اپنی فیملی اور زندگی کے بارے میں. ہمارے ساتھ ہمارے آن لائن گیسٹ بھی شامل ہیں. ناظرین, یہاں پر جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر اس وقت ہمارے جو ریگولر گیسٹ ہوتے ہیں ہمارے شو کے, محمد علی صاحب موجود ہیں پاکستان سے, NLP کوچ بھی ہیں, باڈی لینگویج کوچ بھی ہیں, ورک شاپس کنڈکٹ کرواتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایمان کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے, میں نے آپ کے بہت سارے ٹاک سنے, اس پر آپ بات کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں اس وقت ذمہ داری لے رہے ہیں اپنی زندگیوں کی, ان کے اندر یہ مایوسی. آپ کی آواز چلی گئی ہے نا؟ جی, آپ کو اب آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کے اندر ہمیں اتنی مایوسی کیوں نظر آ رہی ہے, جبکہ ہر طرح کی اچیومنٹس بھی ہیں, پیرنٹس اتنی کوششیں بھی کر رہے ہیں, اتنی اچھی زندگی بھی دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں ہماری یوتھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و صلی اللہ رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایمن, میں نے ابھی ریسنٹلی نا ایک ویڈیو کی تھی, یہ سشانت سنگھ والی جو ڈیتھ ہوئی سوسائڈ کے اوپر, اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, اس میں دو چیزوں کا مین ایشو میں سمجھتا ہوں. نمبر 1, پرپس. ہمارے بچوں کو دے ڈو ناٹ ہیو اے پرپس بیکاز پیرنٹس ڈو ناٹ ہیو اے پرپس, بیکاز سوسائٹی ڈز ناٹ ہیو اے پرپس. سو جب ہمارے پاس کسی چیز کا پرپس نہیں ہوگا, تو جب مجھے کہتے ہیں شتر بے مہار, ایک بڑی پرانی محاورہ ہے کہ وہ انسان پھر مچھلی کی طرح تڑپتا رہے گا, بھاگتا رہے گا, پر اس کو یہ نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں. سو پرپس, چاہے وہ پرپس دنیا جیتنا ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پرپس صرف جنت لینا ہی ہو سکتا ہے, چاہے وہ پرپس دنیا میں سکسیسفل ہونا ہے, دیر ہیز ٹو بی اے پرپس first, and that purpose has to be defined, and that purpose has to be practiced with from the parents and the society. اسی لیے ہمارے یہاں بیرا رویہ نمبر 1. نمبر 2, ہمارا بچہ جب یا کوئی بھی انسان ہمارے پاس جب آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے مینٹلی میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, یا مجھے ابھی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے وہ جب ویڈیو لانچ کی تو میرے پاس ایک بچی کا فون آیا, کہنے لگی سر کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسے میری دنیا ختم ہو گئی ہے, میری زندگی ختم ہو گئی ہے. تو میں نے جا کے اپنی یہ ایک پھپھو سے یہ ذکر کیا, کیونکہ میں اپنے امی ابو سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. تو میں نے جیسے ہی پھپھو سے ذکر کیا تو میری پھپھو نے سب کو اکٹھا کر کے نہ صرف یہ کہ میری بےزتی شروع کر دی, بلکہ مجھے میرے پیرنٹس کے سامنے جو بات میں پیرنٹس سے چھپا رہی تھی ان کے سامنے مجھے یہ کہہ کے کی کہ دیکھو یہ بچی اور کاموں میں تو نہیں پڑ گئی ہے, ہمارے زمانے میں بھی سب ٹینشنیں ہوتی تھیں, ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے, ہماری تو ایسے باتیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ جو ایک ہے نا, جو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں خودکشی یا سوسائڈ کے اندر خودکشی کرنے والے سے زیادہ قصور ہمارے سپورٹ سسٹم کا ہے. بیکاز ہم لوگ, پہلی بات جو میں نے کہا, پرپس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. دوسری بات, ہم سپورٹ نہیں کرتے اپنے آس پاس کے معاشرے میں, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا یوتھ جب ہمارے پاس آتا ہے مشورہ لینے کے لیے, جب آ کے کہتا ہے کہ ابو یا امی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, میرے جسم پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو ہم اس کو سمجھانے کی بجائے ہم اسے کہتے ہیں خاموش. ہمارا بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے, میں نے ایک بچی کا کیس کیا, بچی تو نہیں, اب وہ 34 سال کی عورت ہے, خود 2 بچوں کی ماں ہے. میں نے اس کا کیس کیا, اور وہ تھرو آؤٹ زندگی میں ڈپریشن میں رہی. کیوں کہ جب وہ 6 سال کی تھی, اس کے ساتھ اس کے سگے چچا نے اور اس کے سگے ماموں نے, 2 لوگوں نے اس کے ساتھ سیکشل ہراسمنٹ کی. اور جب وہ بچی اپنے ماں کے پاس گئی تو ماں نے کہا چپ کر جاؤ, یہ بات کسی کو نہیں بتانی. اور وہ کہتی ہے کہ 11 سال کی عمر تک میرے ساتھ یہ ہوتا رہا اور میں خاموش رہی. تو جب ہم اس طرح کی چیزیں بچوں کو سکھائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ بیچارے پھر کیا کریں گے, اور پھر ہم انہیں بلیم دے دیں کہ یہ ویک ہے. آئی ایم سوری, خودکشی کرنے والا انسان کبھی بھی ویک نہیں ہوتا, بہت اسٹرانگ ولڈ ہوتا ہے, تبھی وہ خودکشی کرتا ہے. اپنے آپ کو کٹ لگا کر دیکھیں, آپ کٹ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر آپ ویک ہیں. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں اور بھی بہت سارے سوال اس سے نکلتے ہیں کہ جب آ کے نوجوان یا بچے ہم سے شیئر کرتے ہیں چیزیں تو ہم ان کا رخ کبھی ہم کر دیتے ہیں کہ اچھا جا کے یہ دعا پڑھ لو اور اپنی نمازیں کمپلیٹ کرو, یا پھر یہ کہ ہم ان کو ہی بلیم کر دیتے ہیں کہ بھائی چونکہ تم رات کو نہیں سوتے, چونکہ تم گیمز میں لگے رہتے ہو تو اس لیے تم پریشان بھی نظر آتے ہو. تو آپ کیا کہیں گے, کیا یہ رویہ درست ہے ہمارا کہ ہم ان میں ہی خامی تلاش کرتے ہیں؟
جی انفارچونیٹلی اس سے زیادہ بڑا میں گناہ کبیرہ کا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں. شاید لوگوں کو سخت لگے گا لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے میرے نزدیک, اور اس کی بڑی سمپل ریزن یہ ہے کہ آپ بینگ اے پورنوگرافی ایڈکشن تھراپسٹ, میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم کسی کو ریلیجس شیمنگ کرتے ہیں, اوہو اللہ ناراض ہو جائیں گے, ایک تو ہم ان کا اللہ سے رشتہ توڑ رہے ہیں, ایک تو ہم ان کے درمیان اللہ اور ان کے درمیان پیار کی جگہ خوف ڈال رہے ہیں. دوسرا ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے. ابھی ایک خاتون نے مجھے یو کے سے فون کیا اور وہ کہنے لگی کہ جی میرے سے XYZ گناہ ہو گیا, تو کیا مجھے اللہ کبھی معاف کر دے گا؟ میری تو اب اتنی عمر گزر گئی ہے, اب تو مجھے معافی بھی نہیں ملے گی. میں جس سے پوچھتی ہوں وہ مجھے کہتا ہے کہ دعا کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. میں نے اس سے خاتون سے کہا, میں نے کہا میری بہن پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ معاف کر چکا ہے. کہتی ہیں وہ کیسے, آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا یہ توفیق آپ کو ملنا کہ آپ نے آ کے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے, تو یہ آپ کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ ہے, خوشخبری ہے کہ آپ کو اللہ معاف کر چکا ہے. آئیے اب اگلی بات کرتے ہیں. تو ہم پہلی چیز جو کرتے ہیں بچوں کے اندر دین کی جو شیمنگ کرنا ہے, ان کو سب کو پتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے, جھوٹ بولنا سب کو پتا ہے غلط ہے. ہمیں کبھی بھی ریلیجس شیمنگ نہیں کرنی چاہیے. ریلیجس انفارمیشن اینڈ ریلیجس شیمنگ آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اینڈ نمبر 2, جب ہم ان کو یہ ریزننگ دیتے ہیں کہ تم ساری رات جاگتے رہے, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ ہی کے پروگرام پہ ایک بات بتائی تھی کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تم اسکول سے 2 بجے آئے, ایک فیکٹ ہے. تم نے آ کے کھانا نہیں کھایا, ایک فیکٹ ہے. تم کھیلنے چلے گئے, ایک فیکٹ ہے. تمہارا صبح امتحان ہے, تم نہیں پڑھے, تم فیل ہو جاؤ گے. تو یہاں تک سارے فیکٹس تھے. 6 فیکٹس کے بعد ہم نے 7واں فیکٹ اس کے مائنڈ کو بتا دیا کہ اب تم فیل بھی ہو جاؤ گے, کیونکہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. تو مائنڈ کہتا ہے ہاں میں فیل ہو جاؤں گا, یہ بھی سچ ہے. ہمیں کہنا کیا چاہیے, تم نے صبح ناشتہ ٹائم تم لیٹ آئے, تم نے ناشتہ نہیں کیا, تم نے کھانا نہیں کھایا. اب اگر تم بیٹھ کے پڑھ لو تو تم پاس ہو سکتے ہو. Now we use those facts towards a positive outcome. جبکہ ہم جب ان کو اس طرح کی شیمنگ اور اس طرح کی بلیمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان فیکٹس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز اے نیگیٹو آؤٹ کم, اینڈ دے گیٹ اشورڈ کہ اب میری بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے, اینڈ دین دے ٹیک اسٹیپ وچ از انفارچونیٹلی بالکل کہتے ہوئے بھی شرم. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں. لیکن محمد علی صاحب, جو پیرنٹس ہیں نا وہ بھی بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا, جو ہم نے تو اٹینڈ بھی کر لی ورک شاپس اور وہی کیا جو ہمیں بتایا گیا تھا, پھر بھی بچے ہمارے نہیں سدھر رہے یا ان کی طرف سے مایوسی بڑھ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ پیرنٹس کے لیے؟ ایمن آپ نے میرے چہرے پر اسمائل شاید دیکھ لی ہوگی, جی. اور مجھے یہ سوال مجھے بہت ملتا ہے. میں ان پیرنٹس سے 2 سوال پوچھتا ہوں. جب وہ بچہ از لائک اے کلین سلیٹ, جب کیا وہ بچہ جھوٹا پیدا ہوا تھا, کیا وہ بچہ چور پیدا ہوا تھا, کیا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس نے جو ہے بدتمیزی شروع کی تھی, یا اس نے یہ سب کچھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ سے اپنے گھر میں آپ کے حرکتوں سے سیکھا ہے. اگر تو اس نے آپ سے یہ سب کچھ سیکھا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو اس میں بچے کو تو آپ بلیم دے ہی نہیں سکتے. جی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اتنے صبر کے ساتھ اس کو 10 سال 15 سال جھوٹ بولنا سکھایا ہے, تو خدا کے لیے اس سے زیادہ ڈبل صبر کے ساتھ 1 سال اس کے ساتھ سچ بولنا سیکھ لیں. اس کے ساتھ آپ سچ بولنا شروع کر دیں, وہ بچہ 1 سال میں خود بدلنے لگ جائے گا. لیکن آپ 15 سال بے صبری کے ساتھ اس کو غلط کام سکھا سکتے ہیں, اور 1 سال اس کے ساتھ آپ صبر سے نہیں گزار سکتے, تو بچے کو الزام دینا خدا کے لیے بند کریں. جی, آخری کوئی ایک مختصر سی بات کہ پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میں سب سے سمپل جو میسج ہے میرا ایمن, جو میں ہمیشہ ہر وقت دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دعا کریں, اور خاص طور پہ والدین میں سے والد کی دعا تو بہت زیادہ سنی جاتی ہے, تو دعا کریں بچوں کے لیے حق میں. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے دوا کریں. اور دوا کیسے کریں گے آپ, کہ آپ خود کو بدلیں. آپ بدلیں گے, بچے بدلیں گے. آپ ورک شاپ اٹینڈ کر کے آتے ہیں, بالکل آپ اٹینڈ کر کے آئے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ نے کتنے دن عمل کیا. میں اپنی اگزامپل سے اس بات کو ختم کرتا ہوں. آج سے کوئی تقریباً 13 سال پہلے کی بات ہے. میرے بچوں کو میں نے 10 سال پہلے کی میں نے بچوں کو ایک ورک شاپ کرائی, جس میں بچوں کی گرومنگ کی ورک شاپ تھی. اس ورک شاپ کے اینڈ میں ان کے کوچ نے مجھے ایک لیٹر, ایک اتنی کتابچہ ستوا دیا, اور اس پہ یہاں لکھے ہوئے تھے پوائنٹس کہ جی آپ نے ایز پیرنٹس آپ نے یہ کرنا ہے. یہ بچہ آپ کے پاس آئے گا, یہ اس وقت روئے گا تو آپ نے اس کو یہ کہنا ہے, یہ ہنسے گا تو آپ نے اس کو یہ کہنا ہے. اچھا, وہ 2 دن 3 دن, میں اس وقت ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یار یہ کیسے ہوتی ہیں. تو 2 دن 3 دن, چوتھے دن جا کے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میں نے اٹھا کے وہ کتاب پرے پھینک دی,
اور میں نے بچے کو اپنے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تجھے تو کچھ آیا ہی نہیں. تو اس کے بعد میں نے اس کے کوچ کو فون کیا, میں نے کوچ سے کہا, میں نے کہا یار کہ تم نے کیا میرے بچے کو سکھایا ہے. جی تو وہ کوچ مجھے کہنے لگا سر آپ نے یہ 1 2 3 4 5 کیا تھا. میں نے کہا یار 3 دن پورے کیا ہے. جی جی کہتا ہے میرے بھائی بہت شکریہ محمد علی آپ صاحب, نے بہت جو دلچسپ واقع ہے. ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر گفتگو کی جا رہی ہے یوتھ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین شیئر کر سکتے ہیں. ابھی محمد علی صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو نہ چھوڑنا. اور ساتھ میں اس سے بھی زیادہ اہم انہوں نے یہ بتایا کہ اپنے آپ کو پہچاننا, کہ اپنے آپ کو کیسے درست کر سکتے ہیں. بچوں کی غلطیاں تو بعد میں درست کی جائیں گی. جی علیشہ, کیا آپ کہنا چاہیں گی؟ جی آپ نے بالکل صحیح کہا. انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ دیا رول ماڈل کا, کہ ہم لوگ ایز اے رول ماڈل سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ اوپر محنت کرنی ہے. جو ہم وہ اگلے میں چاہتے ہیں چینج, وہ ہم پہلے اپنے آپ میں لائیں. ہمیں اپنے آپ میں لانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, تو ہم نیچرلی اتنا ٹائم بچے کو بھی دیں. جی جی علیشہ, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم تو گھر میں دیکھتے ہیں نا, بچہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے, اس طرح ڈپریس نظر آ رہا ہے, پریشان ہے, تو ہم اس گھر کے اندر ہی اور اسی کی شخصیت کے اندر ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بلیم کر دیتے ہیں یا غلطیاں. اچھا, ہمیں نہیں پتا کیا کہ باہر کی دنیا اس کو کیا چیلنج دے رہی ہے, کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ان کی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام روبینہ ہے اور بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں ایک بات جو مجھے ذہن میں بہت زیادہ آ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ ہم لوگ پہلے بچوں کے لیے وہ ماحول بنا لیں جس میں وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں, اس قابل ہو جائیں کہ ہماری بات سن سکیں. اب میں ایک سمپل سی بات ہے جو سب کے سامنے ہوتی ہے, بچوں کی نیند بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم لوگ خیال ہی نہیں کرتے. اگر آپ کے بچے کی نیند پوری نہیں ہو رہی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کب سو رہا ہے, یا آپ جانتے بھی ہیں خود بھی آپ لیٹ سو رہے ہیں, بچہ لیٹ سو رہا ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہے, خود بھی چڑچڑے ہوں گے, تو بچے پہ کیا اثرات ہوں گے نا. جی نیند پوری نہ ہونے کے فزیکلی اور مینٹلی جو بیڈ ہیں افیکٹس اس کے, تو کیسے ہم یہ کیسے کریں گے کہ ان کو اپنی بات سمجھا سکیں. مطلب اچھی بات بھی ان کو بری لگے گی نا. تو ایک تو ان کی نیند کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں, دوسرا ان کی ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے جس پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا ہے. یعنی ملک, یوگرٹ, ایگس ہو گیا, بینس جو دالیں ہوتی ہیں, یہ مطلب آپ کی جو خوراک ہے وہ بہت اثر کرتی ہے آپ کے مزاج پر. بالکل. آپ اور دوسری چیز یہ کہ ہیلدی ایکٹیویٹی, کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے جسمانی طور پہ جس میں وہ تھکن محسوس کرتا ہو, مینٹلی وہ اتنا اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے کہ آپ اس کو ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھ پاتا ہو. کیونکہ جو فزیکلی جو ہے ان کو جو بھی ایکٹیویٹیز ہونا, چاہے وہ کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں, اب کرکٹر تو اس نے بننا نہیں ہے, نہ جائے, یا فٹ بالر تو بنے گا نہیں. یہ ان کی فزیکل ہیلتھ کے, کیونکہ فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو مینٹلی بھی وہ اسٹرانگ. بالکل, بہت اچھی بات کہی آپ نے سسٹر روبینہ. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا, بہت ہی اچھا ٹاپک ہے, تو اس موضوع پہ میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی. یہ چیلنجز کے بارے میں ہی. دیکھیں کہ آج کل کے نوجوانوں کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ والدین کے اپنے ہی بنائے ہوئے چیلنجز ہے. اس میں بچوں کا کم اور والدین کا زیادہ قصور ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے ہر کام ہماری مرضی کے مطابق کریں, جبکہ یہ بات غلط ہے. اگر ہم بچوں پر اپنی مرضی ٹھونستے رہیں گے تو بچوں میں کانفیڈینس نہیں آئے گا, وہ ساری عمر دوسروں کے محتاج رہیں گے. ان کو اپنے جو اسکل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے وہ استعمال کرنے نہیں آئیں گے. دوسرا یہ کہ آج کل والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول میں اچھا گریڈ لیں اور سارے اے اسٹار آنے چاہیے. اس کے لیے انہیں مہنگی سے مہنگی ٹیوشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. اسکول آنے کے بعد ٹیوشن, پھر قاری صاحب, قرآن کا لیسن, اس کے بعد انہیں کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا موقع ہی نہیں ملتا. حالانکہ والدین کو چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدال رکھیں. بچوں کو یہ کہیں کہ تم میں جتنی استطاعت ہے محنت کرو اور اپنے دماغ پر پریشر نہ ڈالو. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا سسٹر جو آپ نے کال کی. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم احمد جی. جی وعلیکم السلام. اور دوسری بیٹی کو بھی السلام علیکم, مجھے ان کا نام نہیں یاد رہا.
جی تو علیشا، آپ کا مجھے پروگرام تو بہت سبھی اچھے اچھے ہیں اور ہماری اس وقت کی ضرورت بھی ہے. جی مجھے یہ کہنا ہے جو تو ہم تو اس دور سے گزر گئے جو ہم جس طرح سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی پرام اگر وہ سختی سے کہتے ہیں تو وہ بچے ان کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے آج اتنے پڑھے لکھے پہلے ماں باپ نہیں تھے, وہ جب سختی کرتے تھے تو بچے ان سے نفرت کرتے تھے. اب جو جس طرح جو پاکستان سے وہ جو اسپیشلسٹ میں بول رہے تھے, آج واقعہ ہی بچے ماشاءاللہ بہت سیانے ہیں اور ان کو موقع بھی دینا چاہیے اور دیا بھی جاتا ہے. دوسرا چپ رہنے والی جو ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ چپ رہنے کا جو سبق ہم لوگوں نے شروع سے جب لڑکی شادی بھی ہوتی ہے تو اس کو جا کے کہتے ہیں آپ نے چپ رہنا ہے. اس چپ سے پھر وہ جو کلیشز شروع ہوتے ہیں جب ان کا ٹائم آتا ہے اس بہو بیٹی کا, جب وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, تو بچے جو ہے مطلب وہ چیزیں سیکھتے بھی ہیں اور اس کا جو ریئیکشن بھی ہوتا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور پروگرام کی پسندیدگی کا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں شہینہ بات کر رہی ہوں. جی بات کیجیے. پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا. بس جب پروگرام دیکھتے ہیں تو بس میرے ذہن میں اپنے ہی بچوں کے حوالے سے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے اور کس طرح کہاں ہم نے کمیاں کوتاہیاں کی. اور آپ نے بہت اچھا کیا یہ پروگرام رکھا تھا کہ ہر بندہ اپنے ایکسپیرینس سے کوئی نہ کوئی بات جو شاید جو وہ کرتا ہے, اور یہ بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں. الحمدللہ. تو بس اس سے بس یہی ہے کہ ہم جب اپنی طرف غور کرتے ہیں تو بالکل بنیاد کی طرف جانا, اور پھر وہاں سے ایک جب بچے کی ابتدا کے لیے جب والدین جب ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے آپس کی ریلیشن شپ جو ہے اس کو جو دیکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ جب ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ, مطلب محبت اور شفقت کے جب بات آتی ہے تو میرے ذہن میں جو بات آتی ہے یہی آتی ہے کہ دیکھیے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس وقت ہم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا سا تو ہم گھٹوں پہ بیٹھ کر اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو ہم ٹوٹلی زبان میں اس سے بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے نا. جی جی. تو جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اس طرح اس کے ساتھ ایسی کمیونیکیشن کرنا چاہتے, کیوں نہیں ہم سمجھتے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کیا معاملہ وہ کرتے تھے. الحمدللہ. بالکل بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی سسٹر شاہینہ. اور اب ہم اپنے پروگرام کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, اور جو آخری بات ہے مجھے بہت امپورٹنٹ لگی کہ جب چھوٹے تھے تو ہم ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں غلط بھی تھی بلکہ ان کی غلطیوں پر بھی مسکرا رہے ہوتے تھے, اور جب بڑے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرف کوئی بات لے کر آتے ہیں اور کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ہم تو ایک دم ریئیکٹ کر جاتے ہیں نا, تو وہ بھی پھر نیکسٹ ٹائم نہیں آتے پھر ہماری طرف. سی بات ہے ایک تو یہ کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیول پہ نہیں آتے, اور آپ کی بات کہ ہم ان کی کوئی بھی بات لے کے آئے ہمارے پاس ہم ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اگر ہم ریئیکٹ نہیں بھی کریں تو ہم کوئی کنڈیشن رکھ دیتے ہیں. کوئی بچہ آیا آپ کو بس ایسے آپ کو حگ کیا ہے یا پیار کیا پاس بیٹھ کے, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل گیا اس کو ڈانٹنے کا اس بات کے لیے جو اس نے صبح نہیں کی. بیٹا آپ نے صبح دانت نہیں برش کیے تھے, آپ نے صبح دیکھا بیڈ نہیں بنایا, آپ کو لگا کہ بچہ سننے کے لیے تیار ہے, اس کو جو بولنا ہے بول دو سارا کچھ. یا پھر اچھا چلو آپ بیٹھے ہو میرے پاس, آپ فارغ بیٹھے ہو, چلو پہلے جا کے اپنا بیڈ بنا کے آؤ, یا پہلے فلاں چیز کھا کے آؤ, پہلے یہ کر کے آؤ, پھر آ کے بیٹھنا. پھر بچہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آتا کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے انکنڈیشنل لو کے لیے. بالکل. اور اگر تھوڑے سے بڑے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا فلاں دن تم نے ابا سے اچھی طرح بات نہیں کی تھی اور میرے ساتھ روڈ بیہیو کیا تھا, تو پھر وہ بھی بیچارہ چلا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. آئی تھنک کالس ہماری اس لیے آ رہی ہیں کہ ہمارا ٹاپک ایسا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام. میں وہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے, میں سوچ رہی تھی تو پیرنٹس نے فارغ کی تو بچوں نے تو بچوں کو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ. آپ نے جیسے دوست ہیں یا بیٹیوں کے ساتھ سہیلیاں رکھو تو ان کو کوئی بھی بات ہے ان کو بولو, آپ چھپائیں نہیں.
پیار سے ان سے پوچھو تو پھر اس جڑی بات ہے اس کا مسئلہ حل کریں, اس کا ڈھونڈیں. یا کوئی اور آدمی کوئی زیادتی کرنا ہے بچے سے تو پھر اس سے تھوڑا دھیان رکھو, اس کو فالو کرو بھائی یہ کیوں کر رہا ہے. جی جی, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ فالو کریں بچے کو. اچھا, میں آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ذرا آسان الفاظ میں بچوں کے والدین کو, نوجوانوں کے والدین کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے, میسج دینا چاہیے, کیا چیلنجز ہیں, آپ کو کیا نظر آتے ہیں چیلنجز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن گھر سے باہر وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں؟ دیکھیے, جب بچے کو پتا ہو کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ لائف کے ہر چیلنج کو فیس کر لیتے ہیں. سوشل پریشر, پیئر پریشر, اکیڈیمک پریشر, واٹ ایور پریشر, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بچے ہم سے زیادہ پازیٹیو ہیں, ان کو صرف ماں باپ کی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اب آپ خود ماں باپ بن گئے, ہمارے ماں باپ جیسے اگر میرے ماں باپ 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ میرے اندر جو کانفیڈینس ہے, جو اسٹرینتھ ہے, اس لیے کیونکہ میرے ماں باپ وہاں بیٹھ کے میرے لیے دعا کر رہے ہیں. تو سائیکولوجیکلی they may not even be doing this, but سائیکولوجیکلی ایک تو بچوں, ہمارے آج کل کے بچوں میں وہ کانفیڈینس کافی شیکی ہے کہ اگر ہم پرابلم کے لیے ماں باپ کے پاس آئیں تو کیا ہمیں اتنی انف سپورٹ ملے گی کہ نہیں. اور اس میں پھر بچوں کو جو ان کے دا بیسٹ وے ان کو ہیلپ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہیلتھی انٹرفیئرنس. آپ بچوں کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں, ان کی سوشل لائف میں انٹرفیئر کریں, ان کی مورل ڈیولپمنٹ میں انٹرفیئر کریں. آئی کال اٹ ہیلتھی انٹرفیئرنس, کیونکہ پرسنل لائف میں جب بچہ فری ہے تو اس کو عادت ہو کہ کمیونل روم میں بیٹھے. جب بچہ بیڈ روم صرف سونے کے لیے استعمال کرے, آپ کو کیوں نہیں پتا کہ بچہ کون سی گیمز کھیلتا ہے, آپ کیوں نہیں انٹرسٹ شو کرتے اس کی لائف میں. اس کی لائف میں آپ انٹر ہوں گے. اب جیسے کچھ میری بچیاں اگر کھیلتی ہیں گیم تو میں کہتی ہوں, مجھے دکھاتی ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ کیریکٹر پسند نہیں آ رہا, میں اپنی اوپینین دیتی ہوں کہ یہ تو انوسینٹ ہے. میں ایکچولی آئی یوز دیٹ گیم ٹائم بچوں کی مورل ڈیولپمنٹ کے لیے کہ اس کو اب آپ کی شوٹنگ ہوتی ہے, اب آپ سب کو تو نہ مارو نا, آپ صرف اس کو مارو جس نے کچھ غلط کیا. انوسینٹ کو کیوں مار رہے ہو, کیونکہ وہ راستے میں آ گیا, لیکن ہے تو انوسینٹ ہی نا. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے تو وہ دیٹ از. پلس آپ کو کیوں نہیں پتا فرینڈس, اپنے بچوں کے فرینڈس کے بارے میں, آپ اتنی انفارمیشن بایو ڈیٹا اپنے بچوں کے فرینڈس کا لے لو کہ بچہ آپ کے پاس نیچرلی آئے کہ آپ کو تو پتا ہے میری فلاں فرینڈ کا, تو اس نے یہ ایسا کیا ویسا کیا. بالکل, آپ نے علیشہ ٹھیک کہا. اچھا علیشہ, ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں نا, اچھا آپ کو ماما کی طرح بننا ہے اور بابا کی طرح بننا ہے, اور بچے وہ مان بھی لیتے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ہم ان کے آئیڈیل ہیں, لیکن جو ہماری یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے, اگر بچوں نے اس میں اپنے جو سیلیبریٹی ورشپنگ کا بھی ایک ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ایسے ریئلٹی ٹاک شوز ہیں یا ٹی وی شوز ہیں کہ جس کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ریئل ہے, ہر ایک بڑا ہیپی ہے, اور وہ بھی سب کچھ اسکرپٹڈ ریئلٹی ہوتی ہے, وہ فیک بھی ہے نا. اور لیکن نوجوانوں کے سامنے یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ادھر پہنچ جانا ہے تو ہم نے بالکل خوش ہو جانا ہے. جب وہ ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں وہ ویسے بن بھی جاتے ہیں, آپ یوٹیوبرز دیکھ لیں, ولاگرز دیکھ لیں, لیکن ان کو لگتا ہے خوشی پھر بھی نہیں ہے, اچیومنٹ بھی ہو گئی ہے, پھر بھی سب کچھ فیک لگ رہا ہے ان کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں, جس سے بچے. محمد علی صاحب نے بات کی پرپز کی کہ بچوں کو جب آپ کے یہ بھی مل گیا اب کیا ایک تو وہ. دوسرا یہ کہ جب بچہ ایک سیلیبریٹی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے تو آلریڈی کافی لیٹ ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ وہ ایک دم سے فالو نہیں کیا, وہ پیٹرن ہے شروع سے آتا ہوا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, ایک پیئر پریشر ہوتا ہے کہ جب نے فلاں گانا نہیں سنا, ہم نے نہیں سنا وہ گانا, وہ جو ایک ایگزیجریٹڈ وہ ہوتا ہے, تو اس میں بچے کے اچھا میں پہ سن لوں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ وہ بچہ آپ کے پاس آئے کہ میری فرینڈ نے مجھے فلاں کہا تھا, آپ کیا کریں گے, نہیں وہ گانا سننا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں, وہ غلط ہے. آپ کے چلو اکٹھے سنتے ہیں, آپ بھی کیوریوسٹی شو کریں, آپ وہ سوچیں جو بچہ اس وقت سوچ رہے ہیں. بچہ اس وقت کچھ غلط نہیں سوچ رہا, آپ بچہ بڑا نائیو اور انوسینٹ ہے ایٹ دیٹ اسٹیج کہ مجھے نہیں پتا گانا اچھا ہے نہیں برا, بس وہ فرینڈس کہہ رہے ہیں تو میں نے سننا ہے. لیکن ہم اس کو پہلے سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں بہت برا ہے. تو آپ اگر اس کے لیول پہ آ کے سوچیں, اکٹھے سنیں, اور پھر آپ اپنی کامنٹری کریں. بالکل
साथ साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई है और इसका बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि आजकल के जो टीचर्स हैं वो तो सोशल मीडिया से ही बच्चे सुन रहे हैं, उसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इसमें भी एक बात ये भी है ना कि जब उनको कोई बात करने वाला नहीं घर में मिलता तो वो शायद उस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि उन्होंने जाकर बस अपने किसी वर्चुअल रियलिटी में ही उन्होंने रहना है और अपने उन दोस्तों से जिनको देखा ही नहीं, और फिर प्रेशर भी बिल्ड होता है। अनफॉर्चुनेटली एक जो ना मी टाइम, दैट इज बैड। आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया, द मी टाइम, क्योंकि मी टाइम में बच्चे अपने कमरे में जाके अकेले नहीं होते, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे होते हैं या वो सोशल मीडिया पे कुछ देख रहे होते हैं, वो भी एक किस्म का इंटरेक्शन है, तो दे नॉट एक्चुअली अलोन। तो उस मी टाइम में आप क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो बच्चे को स्पेस चाहिए, बच्चा थक गया, अब थक भी गया तो उसको आपके साथ भी बैठ के अपनी थकावट दूर कर सकता है, आपके साथ लेट जाए, आपके साथ कर ले। तो हम लोगों ने खुद ही बच्चों को उस तरह आइसोलेट कर दिया हुआ है। घर में गेस्ट आते हैं, मेरे लिए नॉर्मल नहीं है कि घर में गेस्ट आए बच्चे अपने कमरे में आए साथ, मतलब जो नहीं सेंस ऑफ ड्यूटी। हम अगर बच्चों को ये सिखा दें कि बहुत मजा आता है ड्यूटीफुल होने में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी बहुत से चैलेंजेस पेरेंट्स जो हैं वो समझते भी हैं और चाहते भी हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो बड़ी तादाद में जो वालिदैन हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपनी नौजवानों की हेल्प कर सकें। उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ वालिदैन से मैं ऐसे भी मिली, वो कहते हैं भाई हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, या अगर लैंग्वेज का बैरियर है उनको कहते हैं हमें तो समझ नहीं आता, हम बच्चों को कैसे समझाएं। लेकिन हम इस पर भी ज़रूर आप रोशनी डालें कि सिर्फ अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती बच्चों की, या आपको बच्चों से कम्युनिकेट करना नहीं आता, तो फिर भी कौन सा मोहब्बत का वो अंदाज़ हो सकता है कि जिससे आप अपने बच्चों को करीब लेकर आ सकते हैं। देखिए, आपकी जो लैंग्वेज है, मैं बच्चों से उर्दू में बात करती हूँ, बच्चे मुझे इंग्लिश में जवाब देते हैं। इट इज़ ओके। मतलब एक ख्वाहिश है कि उर्दू में जवाब दें, लेकिन नहीं। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि वो आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में बचपन से सुनते आ रहे हैं, उनको पूरी समझ आ रही है आपकी बात की, और जब वो इंग्लिश में बोलते हैं आपको वो भी समझ आती है, और वो भी दे आर कंसिडरेट, वो बेसिक इंग्लिश बोलते हैं ताकि उनकी बात भी आपको समझ आ जाए। तो वो बैरियर एक्चुअली लैंग्वेज में नहीं है, द वे ऑफ कम्युनिकेशन में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने अलीशा। कुछ और चीज़ों पर भी हम बात करते हैं कि जिन चीज़ों की इस वक्त, जैसे बच्चे गेम्स में बहुत ज़्यादा हैं और हमारे अंदर एक स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है कि अच्छा ये हो रहा है और ये गलत हो रहा है, और उसी गलती में हम अचानक से रिएक्ट कर जाते हैं और जाके उनसे, आपने कहा ना शुरू में कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बस सब चीज़ें वापस ले ली और बस ये सज़ा है आपकी उसके बाद दैट्स इट, और फिर बच्चे भी परेशान, आप भी परेशान। अच्छा, फिर ये भी एक रीज़न है कि वालिदैन का रिएक्शन। फिर उसके बाद ये कि अगर कहीं कोई बुलिंग हो रही है, बच्चे को कोई परेशान कर रहा है, उसको मुस्तकिल वो अपसेट है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो आके कैसे ये चीज़ बताए। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है? देखिए, बुलिंग का इट्स बहुत सीरियस इशू है, इस पे तो मुझे लगता है हमें कहलाता है। और ये मैंने गेम्स का इसलिए तज़किरा किया कि ऑनलाइन बुलिंग आपको पता है ना, साइबर बुलिंग भी है, और कोई गेम्स। अच्छा, एक और बात मैं इससे तज़किरा कर दूंगी ताकि आप जवाब दें कि बच्चे गेम्स ही खेल रहे हैं, उसमें ना हमें तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता, हम कहते हैं भाई वो गेम में वक्त ज़ाया कर रहा है, लेकिन उसकी किसी और के साथ उसका एक कंपटीशन हो रहा है, उसके साथ मुकाबला चल रहा है, उसका कोई भी एक दोस्त है जो उसको अगली तरफ बैठा हुआ है और हम नहीं समझ रहे हैं। वो जब गेम का हम वाईफाई जाके बंद करेंगे या उससे गेम छीन लेंगे तो उसका तो वो पीछे हो गया ना अपने फ्रेंड से, और वो फ्रेंड उसको बुली भी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर क्या कर सकते हैं पेरेंट्स को? देखिए, जो बुली करते हैं वेरी स्मार्ट, उनको पता होता है कि इसका जो है पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन बड़ा वीक है, उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडली, अगर हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा हमारे लेवल पे आए लेकिन हम उनके लेवल पे नहीं आते, हम लर्न कर लें कि वो गेम कैसे खेलते हैं। कुछ गेम से मैं बच्चों से कहती हूँ मुझे सिखाओ कैसे खेलते हो, कैसे करते हो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हम लोग कहते हैं कि बच्चा वापस आ जाए नीचे हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग पे, लेकिन हम ना अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें। तो जब आप जितना ज़्यादा बच्चों की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो और कोई इतना इंटरफेयर नहीं कर सकता। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चैट रूम्स होते हैं साथ और वो सारा, तो आप बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिटेशन, बैलेंस, एक टाइमिंग भी एक मतलब उसमें भी एक है, इज एन आइडिया कि आप फिक्स टाइम करते हैं तो फिर वो सारे जिससे आपको बुली करना उसको पता आप इस टाइम पे होते हो। इफ़ यू डोंट डू दैट तो वो भी एक है एन एडवांटेज। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब पहली बात तो ये कि जब बच्चा काफ़ी ज़्यादा बुली होता है तब जाके पता चलता है बच्चे को कि वो एक्चुअली बुली हो रहा है।
more than half way उसको तो पता भी नहीं कि वो बुली हो रहा है. When it is too bad तो तब हो रहा है. उस वक्त जब बच्चा हमारे पास पहली दफ़ा आता है तो वो हमारे लिए ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है कि वो फर्स्ट टाइम बुली हुआ है, तो हम उसको ट्रीट ऐसे करते हैं कि बेटा उसको समझने की कोशिश करो, उसकी ये रीज़न होगी, वो रीज़न होगी, जस्टिफिकेशन होता है, कोई बात नहीं, एक दफ़ा किया, लेकिन एक्चुअली वो पैटर्न होता है जो हमें काफ़ी लेट पता चलता है. फिर उसके बाद ये है कि बुली को एग्जैक्टली पता है कि आपकी पूरी लाइफ कैसी है, तो फिर आप भी बुली की लाइफ में इंटरेस्ट शो करें और आप जाने उसको समझने इन सेंस कि आप अपने बच्चे को एक्सप्लेन करें, सारा गाइडलाइन दें. हम लोग स्कूलों में छोड़ देते हैं. स्कूल एक सपोर्ट है, एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं ना दवाई जो है, मतलब मल्टीविटामिन दवाई नहीं, वो सप्लीमेंट है. आपने अपना पूरा डाइट से खानी है, फिर सप्लीमेंट. बिल्कुल, स्कूल इज जस्ट दैट सप्लीमेंट. बिल्कुल आपने ठीक कहा. मुझे याद आ रहा है कि इतना ऐसा टॉपिक है कि इस पर हर चीज़ तो कवर नहीं हो सकती आज के दिन में, लेकिन ये कि एक और भी प्रेशर है हमारी यूथ पर, जिसका बहुत सारे बच्चों ने तज़किरा किया कि बस हर वक्त यही सुनने को मिलता है कि पढ़ाई करो और यूँ ही बन जाओगे तुम और तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं अच्छा होगा और फलां. आप क्या मैसेज देंगी कि जो ये सारी मायूसी नज़र आती है, इसकी वजह ये स्ट्रेस भी है? एक्चुअली मायूसी है नहीं, सिर्फ हमने उसका वो उसको हवा बनाया हुआ है. बच्चे हमसे ज़्यादा पॉजिटिव हैं. वो एक मोमेंट में, एक स्ट्रेसफुल मोमेंट से फिर आराम से निकल के एक पॉजिटिव मोमेंट में आ जाते हैं. वी आर स्टिल स्टक देयर, और हम वही उस बच्चे को प्रेशराइज करते रहते हैं. अगला बच्चा अगले मोमेंट में एंजॉय कर रहा है, पॉजिटिव है, और हम अपनी नेगेटिविटी उसके ऊपर फैला रहे हैं, फेयर्स अपने उसके अंदर कर देते हैं. हमें वी ऑल्सो नीड टू लर्न फ्रॉम आवर चाइल्ड कि आप एक मोमेंट से निकल के कैसे पॉजिटिव. अब बच्चों का होता है कि जी वो स्ट्रेसफुल होते हैं तो वो जाके गेम खेलेंगे, वो अपना स्ट्रेस निकाल रहे हैं. तो एक्चुअली इट्स नॉट अ बैड थिंग कि वो अपना एक पॉजिटिव कुछ करके. हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस निकालते हैं गीबत करके. तो और फिर बच्चा भी वो सुन रहा होता है, वो माहौल सारा नेगेटिव वाला आ जाता है. जी बिल्कुल. क्या मैसेज आप आखिर देंगे मुख्तसर सा? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चों में जब कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, वो तब आता है जब उनको कि हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट करते हैं कि वी कैन हैंडल आवर सिचुएशन ऑन आवर बाय आवरसेल्व्स, हम खुद से सब कर सकते हैं जी. तो उससे बच्चा अपने सारे मसले खुद हल कर देता है. और हम बस ये करें उसको बूस्ट करने के लिए अनकंडीशनल प्रेज, बिला वजह की खाम खा की तारीफें करें बहुत ज़्यादा. और कंडीशन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हो इसलिए अच्छे हो. जी, बहुत उसकी मॉरल कंडीशनिंग. नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा है और ये प्रोग्राम देखकर हरगिज़ नहीं सोचिएगा कि आप ही गलत हैं. गलत कोई नहीं है. बस हमें सबको कोशिश करनी है मिलकर एक दूसरे की मदद करने की, और अपने स्पेशली अपने ये जो अल्लाह ने नेमत दी है, हमें माँ बाप बनाया है, ये हमारी इसकी अल्लाह ताला हिसाब भी लेंगे. तो हमने कैसे ख़ुद को बेहतर बनाना है और अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद करनी है, उनके लिए दुआ करनी है, उनकी तारीफ़ करनी है, उनको रिजेक्ट नहीं करना, उनको इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करना कि वो गलत हैं और हमेशा ही गलत करेंगे. उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिविटी है, उनके अंदर बहुत सी सलाहियतें हैं जिनको अप्रिशिएट करना है. दीन के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए वो बहुत अच्छा सरमाया बन सकते हैं अगर हम अपने बच्चों को पॉजिटिव एनर्जी दें और एज अ पेरेंट अपने आप को रोल मॉडल बनाने की कोशिश करें. हमारे आज के प्रोग्राम का मैसेज यही था. ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह इसका टॉपिक आइंदा भी कवर करेंगे. आप हमारा प्रोग्राम जो देखते रहते हैं, हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें. कोई टॉपिक आप समझते हैं कि हमें उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या हमें जो आप अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट दे सकते हैं. अब आपसे इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.